بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عدالتی معاملات آگے چل رہے ہیں اور کوئی فیصلہ بھی سامنے نہیں آ رہا۔ بہت سے معاملات الجھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے، یعنی لگ چکا ہے۔ مہلت ختم ہو گئی اور حراستی مراکز بھی قائم کر دیا گیا ہے، لیکن امریکہ کی ایک فرمائش بیچ میں آ گئی۔ افسر عالم کا ایک بیان حلفی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا، اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے، کیا اسی قسم کا کوئی حلفی بیان جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی جمع کرائیں گے؟ یہ فیض آباد دھرنا کیس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جس نے بھی کوئی بیان دینا ہے پہلے بیان حلفی جمع کرائے، تحریری، پھر بات کریں گے۔ لطیف کھوسہ کے بعد آفتاب باجوہ نے بھی کچھ انکشافات کر دیے، بڑی دبنگ انٹری ڈالی۔ اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ مذاکرات کی اجازت دی ہے عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں سے، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ اور سپریم کورٹ میں بار الیکشن میں 2324 کا جو الیکشن ہوا، اس میں حامد خان کے امیدوار شکست کھا گئے، عبدالقدوس صاحب۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات سے آگاہی دوں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ جی ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ مہلت ختم، حراستی مراکز بھی بنا دیے گئے، اور امریکہ کی فرمائش آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تو مہلت ختم ہوئی غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کی، جن کو کہا تھا حکومت نے کہ جناب 31 اکتوبر تک آپ ملک سے رضاکارانہ طور پہ چلے جائیں، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کی جائیدادیں ضبط ہوں گی، آپ کو کاروبار بند کر دیا جائے گا، اور آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو حراستی مراکز تھے لاہور، کراچی، پشاور، مختلف شہروں میں بنائے گئے، اور اس کے لیے آپ کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو نئے 4 مہینے کے لیے نگران حکومت پنجاب نے بجٹ دیا، اس میں بھی اس کے لیے بجٹ رکھا، باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پکے پاؤں تھی، اور جو سپہ سالار نے فیصلہ کیا تھا، یا قومی اجتماعی فیصلہ جو ہوا تھا، جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کہ غیر ملکی جو غیر قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں، اور وہ تجارت کے میدان میں یا معاشی صورتحال میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ڈالر جو مہنگا ہوا، اس میں بھی ان کی حرکتیں موجود تھیں، اور جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں بھی ان کا حصہ موجود تھا۔ جب یہ شواہد مل گئے تو یہ حکم نامہ جاری ہوا، اور یہ بڑا فیصلہ تھا، بڑا سوچ کے فیصلہ تھا۔ تو حکومت نے، نگران حکومت نے حراستی مراکز بنا لیے کہ جب ڈیٹ ختم ہو جائے، ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی، تو جیسے ہی ختم ہوگی تو ان لوگوں کو باقاعدہ آپریشن کر کے پکڑ لیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، تقریباً 1 لاکھ افغان مہاجر واپس گئے اپنے ملک، اپنی سرزمین پر، جو رضاکارانہ طور پر یا جن کی نشاندہی ہوگی وہ چلے گئے، لیکن 7 لاکھ موجود ہیں، اور اسی پاکستان نے، اسی سرزمین نے ان کی نسلوں کی پرورش کی، لیکن ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا۔ لہٰذا مجبوراً یہ کرنا پڑا، اس لیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں بد امنی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں شواہد موجود ہیں کہ یہ لوگ جو غیر ملکی ہیں، غیر قانونی ہیں، وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے تو ڈیڈ لائن بھی دے دی، اور پاکستان نے کہا اس میں بالکل آگے پیچھے ڈیٹ نہیں ہوگی، لیکن امریکہ بہادر نے ڈو مور کا نعرہ لگا دیا۔ جناب انہوں نے تحریری طور پر بھی حکومت کو کہہ دیا، اور ویسے بھی پیغام دے دیا کہ جناب اس میں 35,000 ایسے افغانی ہیں جنہوں نے ہمیں افغانستان میں سہولت کاری مہیا کی 20 سالوں میں، یعنی ساڑھے وفادار نے بھاجی انہوں ہاتھ نہیں لانا، بلکہ انہوں نے سہولتاں دو، انہوں نے کاغذات بنا کے انہوں قانونی بناؤ، یہ ان کی فرمائش ہے۔ اب حکومت جو ہے، وفاقی حکومت، وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، وزارت داخلہ اور خارجہ دونوں۔
کہ آخر اس کا کیا جواب ہوگا، کیا ہوگا، یہاں پہ فیصلہ لینا پڑے گا۔ اور کیونکہ اسے دھمکی بھی دی امریکہ واد نے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ہمارے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ یعنی ایک ٹکٹکی لگ گئی ایک بڑے فیصلے پر، اچانک انہوں نے ایک باؤنسر کرا دیا، ڈو مور کا، کہ یہ بھی کریں، اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں۔ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ مہاجر جو ہیں، افغان مہاجر، ان کی بہت بڑی تعداد کراچی میں ہے، باقی شہروں میں بھی ہے، ہمارے کاروباری اداروں میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اور ان کے پاس بہت سو کے پاس تو جعلی کاغذات بھی موجود ہے پاکستان کے۔ اور اسی وجہ سے کہ ان کے شناختی کارڈ بن گئے تھے تو نادرا میں بھی ایک سرونگ جنرل بھیجا گیا۔ لیکن اچانک راتوں رات تو والا دن کا چراغ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو ایک یہ سوالیہ نشان ہو گیا، کیا ڈیڈ لائن پہ پاکستان قائم رہے گا؟ کیا یہ سارے جو حراستی مراکز میں پہنچا دیے جائیں گے؟ کیا ان کو 3 دن کے اندر کارروائی کر کے واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، افغانستان کے ہوں یا بھارت کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں؟ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ممالک کے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ افغانیوں کی ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہو گیا اور یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک درد سر بن گیا۔ اچھا، اب سعد عبدالعلی کا بیان تھا اور انہیں حلفی بیان دیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے کا جب کیس آگے چلے گا تو جس نے اس میں شریک ہونا ہے وہ اپنا بیان دینا ہو، پہلے تحریری بیان دے، پھر اس کے بعد یہ انہیں تمام تر الزامات جو ہیں ISI کے سابق جو چیف تھے فیض حمید صاحب جنرل ریٹائرڈ، ان پر لگائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، کیا عدالت ان کو نوٹس کر کے بلائے گی، طلب کرے گی کہ نہیں؟ اچھا، اگر کرے گی تو کیا ان سے بھی حلفی بیان لے گی، بیان حلفی؟ کیونکہ ابصار عالم نے تمام چیزوں پہ کہا کہ جی مجھ کو پریشر ڈالا گیا، مجھ کو کہا گیا کہ چینلز کو بند کر دیا جائے، چینلز باقی بند کر دیے جائے، فلانا چینل کیوں بند کیا، اس کو کھول دیں، فلاں۔ یعنی عجیب و غریب تھا کہ ادارے میں مداخلت ہو رہی تھی اور سب فیض حمید صاحب کر رہے تھے۔ یہ انہیں حلفی بیان دے دیا۔ اب میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ یہ تو اب ابصار عالم جانے، اور ان کے ساتھ بھی جو حادثہ ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ چلے ہم اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے، لیکن اب یہ نیا پھاڑا پہ گیا سپریم کورٹ میں کہ قاضی نے کہا پاجی لکھ کے دو حلفی بیان تھا کہ مکرو نہ تسی، انہیں تو دے دیا، اب باقی پارٹیاں بھی دیتی ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، لطیف کھوسا نے بشرا بی بی کی جانب سے کیس کیا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو سلو پوائزنگ کی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، بڑا شور شرابہ تھا۔ لیکن وہی دوسری طرف جب ان کے وکلا آتے تھے باہر تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں، حشائش بشاش ہے، پورا عزم ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر انہیں جو جو ڈیمانڈ کی وہ بھی ان کو مل گئی، اور یہاں تک کہ وہ منی جم جو ہے سائیکل جس کی 10 لاکھ قیمت ہے وہ بھی دے دی۔ پھر سیل کو بھی بڑھا دیا گیا، وہ بھی 4 سیل تھے، 4 سے 8 کر دیے گئے، یعنی پورا وہ جو پیرا تھا 2 پیرے ملا دیے گئے، لمبی چوڑی جگہ بھی دے دی گئی۔ ماضی میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے، چاہے کوئی سابق وزیر اعظم، وہ کہتے سابق وزیر اعظم کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، یعنی سب کچھ دینے کے بعد بھی ان کا یہ دعویٰ ہے، لیکن ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آفتاب باجوہ نے دبنگ انٹری دی اس کے، وہ آئے ہیں، انہوں نے بھی شور مچایا کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سابق وزیر اعظم میں ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، ان کو سلو پوائزنگ دی جا رہی ہے، ان کے کھانے میں زہر ملا کے دیا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور ماضی میں ایک FIA کے افسر کو بھی ہو چکا ہے، اور پھر وہ مولانا خادم حسین رضوی کو بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں سلو پوائزنگ کے، وہی کام یہ کہ جانے، بلکہ عمران خان پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، وہ بچ گئے، اب بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو آفتاب باجوہ نے بہت سے الزامات لگائے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ISI کرا رہا ہے، لہٰذا اب تو تحقیقات بنتی ہے۔ ایک بڑے ادارے پہ پھر الزام لگ گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا یا آفتاب باجوہ نے کہا، آفتاب باجوہ بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں اور بڑے سینئر وکیل ہیں، بار کے سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہوں یا عمران خان کہہ رہے ہوں، بات تو ایک سامنے آئی ہے، تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا بھی تو کوئی انتظام ہو نا، انہوں نے بھی 2 ہاتھ ہونے چاہیے۔ اچھا، عمران خان نے یہ اجازت دی ہے کہ کور کمیٹی میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ تمام سیاسی پارٹیوں سے PTI مذاکرات کرے، لیکن پتہ ہی چلا ہے، ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب مذاکرات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور یہ وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو پہلے بھی انڈر ڈسکشن آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صرف الیکشن کی بات کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی۔
اور مذاکرات کامیاب ہوتے ہوتے ناکام ہو گئے تھے. اس میں بھی یہی کہا تھا کہ جو بات وہ طے کر کے آتے ہیں وہ بات عمران خان نہیں مانتے. تو اب عمران خان صاحب نے باقاعدہ پابند کر دیا کہ صرف الیکشن ڈیٹ کی بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اچھا, سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں عبدالقدوس صاحب ہار گئے, جو باقاعدہ جو تھے ان کے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, حامد خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے. اور وہاں آپ کو پتہ 2 ہی گروپوں میں مقابلہ ہوتا ہے, ایک عاصمہ جہانگیر مرحومہ کے گروپ میں اور ایک ان کا. تو وہاں سے شہزاد شوکت صاحب جیت گئے. ان کی اپنی ایک شخصیت ہے, پرانے سینئر وکیل ہیں, وہ بھی ہیں, یہ بھی سینئر وکیل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بڑے ملنسار ہیں. ان کی گفتار, ان کا رفتار, ان کی نشست و برخاست میں بڑا فرق ہے. لہذا وہ کامیاب ہو گئے, بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے. لاہور سے بھی انہیں 183 کی لیڈ ملی, کراچی سے بھی لیڈ ملی, باقی بھی شہروں سے لیڈ ملی, اور وہ کامیاب ہو گئے. یعنی 23-24 میں سپریم کورٹ بار پر قبضہ جو ہے وہ عاصمہ جہانگیر گروپ کا پھر ہو گیا, جبکہ یہاں پہلے حامد خان گروپ کے عابد زبیری صاحب صدر تھے. اچھا, اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف کہ جیل میں یہ جو کروڑوں کا جھٹکا لگا, ٹیکا لگا عمران خان کو, وہ کیسے؟ یہ کیس جو اس وقت نیب میں چل رہا وہ یہ نیب ترامیم کے حوالے سے, تو جو اس کو قرارداد جو ہے آئی تھی یا جو فیصلہ ہوا تھا, جو آئینی قانونی ترمیم کی گئی تھی, اس کا کیس تھا. تو اس پر نظر ثانی کی جائے, اسے کالعدم قرار دیا جائے نیب ترامیم کو. تو آج پہلے تو مخدوم علی محمد خان جو تھے, یا علی خان صاحب جو تھے عمران خان کے وکیل, کیونکہ عمران خان اس میں جو ہے نا وہ ہیں درخواست گزار, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ملک سے باہر ہیں, تو اس لیے اس میں آپ حکم امتناعی دے دیں. عدالت نے حکم امتناعی نہیں دیا. فاروق نائک بھی تھے, وہ بھی چاہ رہے تھے, لیکن حکم امتناعی نہیں ملا. لیکن عدالت نے ایک فیصلہ کیا کس بات پر, کہ وہ جو ان کے جونیئر وکیل تھے نا مخدوم صاحب کے سعد, وہ ان کے کہنے پہ انہوں نے فیصلے کے, سعد ہاشمی کے, کہ جناب یہ تو جس نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ سن ہی نہیں سکتا تھا. یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ایکٹ جو ہے اس کے نفاذ کے بعد تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو 5 رکنی ہونا چاہیے تھا بینچ, اور 5 رکنی نہیں تو 7 رکنی ہونا چاہیے تھا. تو یہ بینچ سنا ہی نہیں جا سکتا تھا, یہ بینچ نہیں سن سکتا تھا. لہذا سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں وہ جاری رہے, تاہم نیب کے یہ کہیں بھی جہاں ریفرنس جو بھی اس سلسلے میں ہے اس پہ فیصلہ کوئی اس وقت تک نہ آئے جب تک سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. لہذا ہے بھی بھائی گل آگے چلے گی. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی اور سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا کہ وہ بینچ جو تھا مجازی نہیں تھا, بینچ بڑا بننا چاہیے, کیونکہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے تحت تو 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے, 7 رکنی بینچ ہونا چاہیے. تو پھر جناب نوے سرے تو گنتی شروع ہوئے گی, یعنی دوبارہ وہ کیس شروع ہوگا. پہلے خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ کروڑوں کی فیس لے جا چکے ہیں, مخدوم علی خان بھی بڑی فیس لیتے ہیں کروڑوں کی. اب کروڑوں کا ایک اور ٹیکا لگے گا عمران خان کو, اور اسی لیے پی ٹی آئی نے اپنے وکلا کو فیس دینے کے لیے, ان کے گنتی کے وکلا ہیں جو بڑے جو فیس لیتے ہیں, یعنی وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ ہوئے یا یہ ہوئے, خواجہ حارث صاحب بڑی فیس لے کے گئے, اب مخدوم صاحب بڑی فیس لے رہے ہیں, لیکن باقی تو ان کا ویسے ہی چل رہا ہے, فی سبیل اللہ کام چل رہا ہے. لیکن شیر افضل مروت بھی جو ہے وہ اوورسیز سے پیسے اکٹھے کرنے کے اور ایک مہم چندہ مہم چل رہی ہے کہ جناب میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ خرچہ پانی کٹ گیا تو جناب پیسے کٹ گئے تو انتظام کرو. القادر ٹرسٹ ہو یا شوکت خانم ہو یا جتنے بھی ادارے ہیں, نول یونیورسٹی ہو, وہاں خسارے کی وجہ سے یعنی بحران پیدا ہو گیا ہے. اب یہ بھی پیدا ہو گیا کیونکہ یہ کیس دوبارہ کھل گیا کہ یعنی پھر سے شروع ہوگا, 5 رکنی یا 7 رکنی سنے گا بینچ, تو پھر تو جناب دوبارہ سے گنتی شروع ہو گئی, دوبارہ سے بحث دلائل یہ وہ سب کچھ کہ کہاں سے کیسے ہو, یہ ترمیم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, کون کر سکتا ہے, پارلیمنٹ کو اختیار ہے نہیں ہے, یہ ساری باتیں چلیں گی. تو اس معاملات میں بھی بڑے مسائل ہیں, یعنی ملک ابھی بھی مسائلستان بنا ہوا ہے اور مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے اور بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, اور اس سے ابھی تک نکلا نہیں جا رہا. اس میں بہت سے لوگوں کا کردار ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چہرے سب کے سامنے آ جائیں گے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا اس سے بحرانی کیفیت میں ملک پاکستان کو خوشحال ریاست کو دھکیلنے میں. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں.
اللہ نگہبان.